منبر تیرا عرش بروں یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. نہیں عظمت بشر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام میرا پیغمبر عظیم تر ہے کے ساتھ آپ کی میزبان سلما خان آپ کا خیر مقدم کرتی ہے. ناظرین کرام حیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بہت سارے رنگوں کے، بہت دلنشین رنگوں کے اور بے مثال خوشبوؤں کے پھولوں کا ایک مہکتا ہوا گلشن ہے. لیکن ہمارے اس پروگرام میں یقیناً ہم پورے گلشن کا ذکر تو نہیں کر سکیں گے، کچھ کلیوں کو ہم چنیں گے اور ان موضوعات پر ہم انشاءاللہ تعالی بات کریں گے. آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیکر اخلاق. ارشاد باری تعالی ہے سورہ القلم میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں، یعنی آداب قرآنی سے مزین ہیں اور اخلاق الہیہ سے متصف ہیں. ارشاد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. اس پروگرام میں مزید اس حوالے سے رہنمائی کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. اپنے پروگرام میں ملک پاکستان کے نامور اسکالر ہیں محترم جناب مفتی دوست محمد مزاری صاحب. پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. اور ناظرین کرام پروگرام میں ایک نعت شریف کا سلسلہ بھی چونکہ ہوتا ہے. پروگرام کی ابتدا میں ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. تو آج کے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے محترمہ مومنہ اکرم کو ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی مومنہ اکرم. کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا. انہیں دیکھ کر
جزاک اللہ، ماشاء اللہ مومنہ، بہت خوبصورت عطیہ کلام آپ نے پیش کیا. اللہ کریم اس کلام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. مفتی صاحب اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. آج کا موضوع جیسا کہ میں نے بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طے کرے اخلاق. تو ضروری ہے کہ پہلے اس بات کو جان لیا جائے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں اور انسانی زندگی میں اخلاقیات کی کیا اہمیت ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وانك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوباں ہمان دارم تو تنہا دارے. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن عالم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، بے شک دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے. سبحان اللہ. جیسا کہ موضوع کے حوالے سے آپ نے فرمایا، بہت اہم موضوع ہے، اور خاص طور پہ موجودہ حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی جس قدر ضرورت ہے، شاید اس سے پہلے اتنی ضرورت نہ تھی. جی. اس زمانے میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تو عقیدت سے، محبت سے ضرور لیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دستور حیات، جو اخلاق حسنہ، جو اخلاق کریمانہ، جو اخلاق عظیمہ بطور مثال امت کو دے کے گئے ہیں، ان کی طرف ہماری توجہ کم ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست صاف ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی نمونہ ہے. پاکیزہ زندگی سے مراد پوری زندگی، انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، میدان جہاد کی زندگی ہو، میدان تبلیغ کی زندگی ہو، گھر کی زندگی ہو، باہر کی زندگی ہو، ہر ماحول میں، ہر موڑ پہ، ہر موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاکیزہ سیرت اور اخلاق میں بطور مثال دیے ہیں. چونکہ ہمارا موضوع ہے اخلاق کریمانہ، تو اس میں کوئی شک نہیں، دنیا میں کوئی بھی معاشرہ اچھے اخلاق کے بغیر چل نہیں سکتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں عمدہ اور اعلیٰ اخلاق بطور نمونہ دیے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاکیزہ زندگی میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ میں اور دیگر مقامات پہ عملی طور پر ان کا اظہار فرمایا. تو اس لیے ان چیزوں کو لے کے اگر ہم عمل کریں گے تو پوری دنیا میں ہماری یعنی انفرادی زندگی ہے، گھر کا ماحول ہے، دفتر کا ماحول ہے، کاروبار کا ماحول ہے، بازار کا ماحول ہے، اجتماعی اور انفرادی ماحول ہے، حکومتی معاملات، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کو، اخلاق کو اپنا کے ہم چلیں گے تو انشاءاللہ ہم بہت پیار والی زندگی گزاریں گے اور سکون والی زندگی گزاریں گے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ وہ شاندار مثالیں ہیں کہ اگر ان کو ہم اپنے عمل میں لے آئیں تو میں جھگڑے، فتنے، فساد اور یہ ساری چیزیں بالکل ختم ہو جاتی ہیں. اور پھر میں ناظرین کو بتاؤں کہ علماء نے اخلاق کے 3 درجے لکھے ہیں. جی. ایک اخلاق وہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو اس نے اس سے بدلہ لے لیا، پورا لیا، اس میں زیادتی نہیں کی، جتنا تھا اتنا بدلہ لے لیا، تو یہ بھی اخلاق کا ایک درجہ ہے. ٹھیک. اور اس سے پھر اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو اس نے بدلہ لینے کے بجائے اسے معاف کر دیا، یہ بھی اخلاق کریمانہ ہے. اور یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ بھی ہے، لیکن اس سے بھی
عظیم درجہ اخلاق کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور صفت بیان کی گئی ہے وہ اخلاق عظیم ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم, آپ خلق عظیم والے ہیں. تو خلق عظیم کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ خلق عظیم یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے تو نہ صرف یہ کہ اس سے بدلہ نہ لے, نہ صرف یہ کہ اسے معاف کر دے, بلکہ بدلہ بھی نہ لے, معاف بھی کر دے. معاف کرنے کے بعد اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے خیر کی, برکت کی, ہدایت کی دعا کرے. یہ خلق عظیم. سبحان اللہ. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلیٰ اخلاق دیے گئے, اس میں کوئی شک نہیں. اخلاق حسنہ بھی ہیں, اخلاق کریمانہ بھی ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق ہیں وہ اخلاق عظیم ہیں. اخلاق عظیم اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اخلاق اپنائے تھے وہ سب سے مختلف تھے. کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی, جنہوں نے آپ کے ساتھ بد اخلاقی کی, جنہوں نے آپ کی راہ میں غلاظتیں پھینکی, جنہوں نے آپ کی راہ میں کانٹے پھینکے, جنہوں نے آپ کو گالیاں دی, جنہوں نے آپ کو قید کیا, کل وہ وقت جب آیا کہ جب آپ بدلہ لے سکتے تھے, جب آپ ان کے ساتھ برابری کا معاملہ کر سکتے تھے, جب آپ ان کے ساتھ فیصلے کی پوزیشن میں تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کوئی بدلہ نہیں لیا اور صرف معاف نہیں کیا بلکہ انہی لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر ہدایت کی, مغفرت کی, بخشش کی دعائیں فرمائی. سبحان اللہ. طائف کی مثال ہمارے سامنے ہے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف کے مکہ کے لوگوں سے تھوڑا مایوس ہو کر طائف تشریف لے گئے. وہاں قبیلے کے جو بڑے سردار تھے, بڑے معزز تھے, ان کے پاس چلے گئے کہ چلو طائف کے لوگ شاید میری بات سن لیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے رشتہ داریاں بھی تھی, خاندانی طور پہ ایک ہی خاندان تھا. تو ان لوگوں نے کوئی اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو, پیار بھری باتوں کو لینے کے بجائے, قبول کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو گویا دوسرے لفظوں میں جو ہے نا پھینک دیے کہ مجھے ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کے واپس تشریف لے جانے لگے تو اس طائف کے لڑکوں نے, بچوں نے اس طرح بدتمیزی بےہودگی کی کہ آپ کو پتھر مارے. اور یہ وہ موقع ہے کہ جس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر سے پاؤں مبارک سے خون نکلا اور وہ خون کا قطرہ آپ کا اتنا قیمتی ہے کہ پوری دنیا ایک طرف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی قیمت بے شک بے شک. تو وہ خون سے آپ کے جوتے بھی لطف ہو گئے. ایک باغ میں تشریف لے گئے, وہاں تو اکرام بھی ہوا, پانی بھی دیا گیا, وہاں پناہ بھی ملی. تو اس وقت فرشتے آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں, ہم پہاڑوں کے فرشتے ہیں, پہاڑ ہمارے اختیار میں اللہ نے دیے ہوئے, ہم ان طائف کے لوگوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کے آٹے کی طرف پیس کے رکھتے ہیں, ختم, آپ اجازت دیں. تو حضور نے اس وقت کیا ارشاد فرمایا کہ نہیں, میں بد دعا دینے نہیں آیا, میں ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو معاف بھی کر دے, ان کو ہدایت بھی دے دے. تو فرمایا اگر یہ نہیں مسلمان ہوتے شاید ان کی اولاد میں کل مسلمان ہو جائیں. موجودہ معاشرتی عدم برداشت پر مبنی جو رویے ہیں اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کے خاتمے کے لیے اخلاق نبوی کی روشنی میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, جو اخلاق کے حوالے سے بات ہوئی ہے اس میں قرآن کریم کے اندر بھی یہ چیز آپ کی بیان کی گئی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے, تو آپ نے سیدھا سا جواب دیا وکانا خلقہ القرآن, آپ کے اخلاق قرآن پڑھو, پورا قرآن آپ کے اخلاق کا بیان ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر یہ اخلاق اپنائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی فضیلت بھی بتلائی. مثال کے طور پہ ایک حدیث ترمذی شریف کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اچھے اخلاق والا ہوتا ہے وہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے, کہ ہر ایک سے اچھے اخلاق, بیوی سے اچھا اخلاق, بچوں سے اچھا اخلاق, والدین سے اچھا اخلاق, دوستوں سے اچھا اخلاق, بڑوں سے اچھا, چھوٹوں سے سب سے اچھا اخلاق, اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ بندہ اللہ کے نزدیک اس بندے سے اجر اور ثواب اور مقام اور عظمت اور فضیلت میں بڑھ جاتا ہے جو صائم الدہر, دن بھر ہمیشہ ساری زندگی روزے رکھتا ہے اور رات بھر وہ قیام کرتا ہے, رات کو عبادت کرتا ہے, دن کو روزہ رکھتا ہے, اتنی عبادت کرتا ہے. تو جو با اخلاق ہے حضور فرماتے ہیں اخلاق کی وجہ سے وہ اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا انسان ہے ہی وہی جس کے اخلاق اچھے ہوں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے حوالے سے فرماتی ہیں کیونکہ ہم باہر تو بڑے بااخلاق ہو جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، اپنے ہم پلہ لوگوں کے ساتھ، لیکن اصل اخلاق تو یہ ہے کہ آپ بیوی بچے گھر بار اہل و عیال کے ساتھ آپ کے اخلاق کا معیار کیا ہے، وہاں ہم بدل جاتے ہیں. تو حضرت فرماتی ہیں کہ کبھی ہمیں یاد نہیں کسی بھی موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی چیز ان کے خلاف تباہ ہوئی ہو اور اس پر انہوں نے ہمیں ڈانٹا ہو یا کبھی ہم سے ناراض ہوئے ہوں. اس سے بڑھ کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے صحابی بھی ہیں، آپ کے 10 سال خدمت کرنے والے صحابی ہیں. 10 سال کوئی چھوٹا سا نہیں ہے، چھوٹا وقت نہیں، 10 سال. وہ فرماتے ہیں کہ انسان تھا، میں نے خدمت کی، لیکن خدمت میں کمی کوتاہی غلطی ہو جاتی ہے، ہوئی ہی مجھ سے غلطی ہے، لیکن مجھے آج تک یہ یاد نہیں کہ 10 سال کے عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری کسی غلطی پہ یہ فرمایا اور یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کیا، ماشاءاللہ، یہ کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا، آج تک مجھے نہیں فرمایا. یہ ہیں اخلاق. تو اس کو ہم دیکھیں، اگر ہم اپنے اخلاق کو ایسا بنا لیں تو امت میں سے یہ جو ایک بد اخلاقی کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، عدم برداشت بد اخلاقی ہے نا. جب آپ کے اخلاق نہیں ہوں گے تو عدم برداشت پیدا ہوگی، جب اخلاق آ جائیں گے تو برداشت پیدا ہوگی اور عدم برداشت کا ماحول ختم ہو جائے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق ہر ایک کو حضور کے اخلاق کریمانہ کو، حضور کے اخلاق حسنہ کو، حضور کے اخلاق عظیم کو عملی طور پر اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اس لیے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جو مثالیں دی عملی طور پر، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. ایک بڑے غریب صحابی تھے، ان کا واقعہ مجھے یاد آیا، بڑا دلچسپ ہے، حدیث میں ہے. بالکل غریب صحابی تھے کہ جس کے ساتھ کوئی عام آدمی بھی ملنا گوارا نہ کرے، سیدھے سادھے بالکل درویش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور بازار میں تشریف لائے تو وہ صحابی وہاں کوئی چیز چھوٹی موٹی بیچ رہے تھے، تو آپ نے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس صحابی کے ساتھ پیار کے ساتھ پیچھے سے آ کے ان کی آنکھیں بند کر لی. اور وہ پریشان ہو گئے کہ میں فقیر آدمی، غریب آدمی، بالکل سادہ سیدھا، میرے ساتھ یہ ہنسی مذاق اور یہ پیار اخلاق محبت کون کر رہے؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جب سنی تو خوش ہو گئے. یعنی اس سے ہمیں ایک مثال ملتی ہے کہ اخلاق یہ نہیں ہے، اخلاق یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ہم پلہ کے ساتھ برابری کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کریں. ہر ایک کے ساتھ اخلاق ہو. آپ اپنے اخلاق کو تقسیم کریں، غریب کے ساتھ، امیر کے ساتھ، بڑے کے ساتھ، چھوٹے کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ، سب کے ساتھ. اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب، مختصر اور جامع انداز میں آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. پروگرام میں تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اخلاق پر خلق الہیہ کا رنگ چڑھانے کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، کہ اے اللہ تو نے مجھے صورت میں ظاہری حسن و جمال عطا کیا ہے، اسی طرح مولا میرے اخلاق اور کردار کو بھی حسن و جمال کی بلندیوں پر پہنچا دے اور میرے خلق کو حسن خلق سے مزین فرما. اللہ کریم ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرمائے کہ جو کچھ ہم نے سنایا اس پر ہم عمل کریں. پروگرام کے متعلق اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نوازنے کے لیے، اپنا فیڈ بیک دینے کے لیے جوائن کیجیے ہمارا فیس بک پیج www.facebook.com/میرا پیمبر عظیم تر ہے. آپ سے چاہوں گی اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیمبر ضرور، رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین.